اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کلن ہر شخص یا تمام شخص یا عمل پیرا ہے، علی شاکلاتہ اپنی فطرت کے مطابق۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق۔ فربکم پس تمہارا رب، واپس رب کم تمہارا، پس تمہارا رب ہی عالم بہتر جانتا ہے، بمن جو بھی ہوا وہ ہے اہدا سیدھی راہ پر ہے، سبیلا راستے پر، اہدا ہدایت والا، سبیل راستہ ہدایت والے راستے پر۔ پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور یسأل سألا سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کا آپ سے، یہ دریافت کرتے ہیں آپ سے، روح کی حقیقت کے متعلق کہ روح کیا ہے۔ کل بتائیے، روح من امری حکم ہے، ربی میرے رب کا، انہیں بتائیے روح میرے رب کا کے حکم سے ہے۔ وما اور نہیں اوتی تم اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں، من العلم علم، الا مگر کلیلہ مگر تھوڑا سا، انہیں بتائیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا سا۔ والا ان اور لائن اور اگر ہم شئنا چاہنا نہ ہم، اور اگر ہم چاہتے، لا نذهبن لا ضرور نہ ہم ذہبا لے جاتے یا سلب کر لیتے، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور سلب کر لیتے، بالذی ان لوگوں سے، اوحینا وہ وحی جو ہم نے، الیکا آپ کی طرف کی ہے، اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ ثم پھر لا نہ تاجدو پاتے پھر آپ کوئی ایسا علاقہ آپ کے لیے، پھر آپ نہ پاتے، بھی اس چیز پر، علینا ہم پر، وکیلا کوئی کارساز، کوئی وکیل، کوئی دوست یا کوئی وکالت کرنے والا، وہ وہی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے اس کے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا، علینا ہم پر، وکیلا کوئی ہم پر وکالت کرتا، الا مگر رحمتن سوائے رحمت کے، ربی کا آپ کے رب کی رحمت سے، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، ان بے شک فضلہ یقیناً اس کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، کانا تھا، علیکہ پر کبیرہ بہت بڑا ہے، یقیناً اس کا فضل و کرم آپ پر بہت بڑا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص وہ کام کرتا ہے جو اس کی سرشت اور فطرت کے مطابق ہو۔ اس آیت میں کافروں کی مذمت ہے کہ ان کی سرشت کیونکہ خبیث ہے، اس لیے ان کے اعمال بھی خباثت سے آلودہ ہوں گے، اور اس میں مومن کی توصیف ہے کیونکہ مومن کی سرشت پاکیزہ ہے، اس لیے ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور مجھے اس آیت سے زیادہ امید افزا کوئی آیت نظر نہیں آئی، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، بندے کا کام گناہ کرنا ہے اور رحمت خداوندی کا کام گناہوں کا بخشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، وعلمہ کا آیات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ پھر حکم دیا کہ دعا مانگو، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تمام چیزیں اس طرح دکھا جس طرح وہ حقیقت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کی قوت سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور قوت بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا منبع تجویف قلب ہے، جو بدن میں پھیلی ہوئی رگ و ریشہ کے ذریعے جسم کے ہر جزو میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا عثمانی لکھتے ہیں، یعنی قرآن کا جو علم تم کو دیا ہے خدا چاہے تو ذرا سی دیر میں چھین لے، پھر کوئی واپس نہ لا سکے، لیکن اس کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے، اس لیے یہ نعمت عظمیٰ عنایت فرمائی اور چھیننے کی کوئی وجہ نہیں، صرف قدرت عظیم کا اظہار مقصود ہے۔